حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان، اور یہ شو ہے رمضان کا خصوصی شو حیا علی الفلاح. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب، ان کو کہیں گے شو میں ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان. زبردست، روزے اچھے چل رہے ہیں، اب تو بالکل اختتام آ رہا ہے. جی بالکل الحمدللہ، جیسے ہر دفعہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگا کہاں گزر گئے رمضان، تو ویسا ہی معاملہ ہے اس دفعہ بھی. صحیح، چلیں اس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے. پھر ایک دفعہ پھر میں وہی والی بات کہوں گی کہ بہت ہی آج کا ٹاپک بھی ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ایک سوال ایسا ہے، میرا خیال ہے کہ جب سے ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہم تھوڑا بہت ہوش سنبھالتے ہیں، تو ہم سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہم ہیں کیوں، مقصد کیا ہے ہمارا. مطلب ایک اندر سے نا آپ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلے اسکول میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. جو خواتین ہیں ان کی بعض اوقات مطلب اگر یہ ہو کہ شادی ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی ایک اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا تو کچھ اور ہے. اس دنیا میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ تو اس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. زبردست ٹاپک ہے انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے یہی کہ یہ جو ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے اندر سے، تو یہ کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ کیا واقعی مطلب ایسا کچھ ہے جو ہمارے ایک لاشعور میں موجود ہے چیز؟ جی، یہ سوال پہلا ہی بڑا گہرا کر دیا آپ نے. تو واقعتاً دیکھیں، ہر چیز جو ہے جو اس کی اصل ہوتی ہے وہ اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہوتی ہے. اقبال نے اس کانسیپٹ کو خودی کا کانسیپٹ دیا ہے نا پورا کا پورا، وہ اسی چیز کے متعلق ہے کہ انسان کی ایک خودی ہے جس کو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی ایک اصل ہے جسے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کہیں زندگی کے کارزاروں میں، ریگزاروں میں انسان جو ہے وہ اپنی اس اصل کو بھول جاتا ہے، اور اسی کی یاد دہانی کر کے اس اصل کو واپس حاصل کرنا، یہ وہ تعمیر خودی کا جو کانسیپٹ اقبال نے دیا تھا ہمیں. اور یہ ان کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ کانسیپٹ عطا کیا ہے. انہوں نے اس کی ری انٹرپریٹیشن کی. وہ کہتے بھی یہی ہیں اپنے متعلق اقبال کے، مجھے لوگوں نے شاعر سمجھا ہوا ہے، حالانکہ میں جو ہے وہ لوگوں کو ان کی نجات کی طرف، ان کی اچھائی کی طرف، ان کے عروج کی طرف بلا رہا ہوں. تو ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، اور یہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک حق کی پہچان رکھی ہوئی ہے، جس کو نفس لوامہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس، یا جس کو ہم روح کہتے ہیں، جس کو ہم انسانی فطرت کہتے ہیں، جس کو ہم کانشینس کہتے ہیں، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. یہ سب چیزیں مل کے ہمیں اسی چیز کی طرف، اس اصلیت کی طرف کھینچتی رہتی ہیں. تو یہ سوال ہمارا وہیں سے آ رہا ہے کہ جی تم جو کر رہے ہو، دیکھیں میں نے کہا نا ملامت کرنے والا نفس، نفس لوامہ. تو جب انسان اپنی اصلیت کو فراموش کر کے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو یہ ملامت کرنے والا نفس اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اس کو سرزنش کر رہا ہوتا ہے، اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ والا رستہ نہیں تھا تمہارا رستہ کچھ اور تھا، اس رستے پر آؤ. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، ایک میکینزم ہمارے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہم اپنے اصل رستے سے بھٹکیں، ڈیویٹ ہوں، تو دوبارہ سے یہ ایک کمپس، ایک قطب نما جو ہے ہمارے اندر لگایا ہوا ہے، جو ہمیں دوبارہ اس صراط مستقیم کی طرف کھینچتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہمارے لیے اشارہ کرتا ہے. صحیح، مطلب یہ ہر انسان کے اندر یہ جو چیز ہے، یہ احساس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ ایک ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد کی طرف ہم نے آنا ہے. اچھا، یہ جو مقصد ہے اور یہ جو ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، اس میں مطلب ہمیشہ ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ عہد الست آ جاتا ہے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس واقعے کے حوالے سے، مجھے ویسے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے، میں جب بھی سوچتی ہوں نا اس کے بارے میں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لسنرز کو آپ اس کے بارے میں بتائیے. جی دیکھیں، عہد الست جو ہے، پہلے تو میں اس کے بارے میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اس کو ہمارے مفسرین نے بہت طرح سے سمجھا، کوئی ایک اس کے اوپر حتمی رائے موجود نہیں ہے. بہرحال کچھ جو باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں اس سے، اور ہمارے بڑوں سے، اسلاف سے جو ہم نے سیکھی اور سمجھی، تو میں اس کو آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ
دیکھیں عہد الست کیا تھا. پہلے تو ہم اس کا فیکچوئل ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن اس کو اس طرح کہتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ نے تمہارے رب نے تم سب کو جمع کیا اور پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قولوا بلا شہدنا، سب نے کہا، ہم سب نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو اب ہمیں تو ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب وہاں تھے، اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب تم میرے سامنے پیش ہو تو اس وقت تم یہ کہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کہ تم ابھی مجھ سے وعدہ کر کے جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب تم میرے سامنے آؤ تو تم یہ کہو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اور ہمیں تو کوئی ہدایت ملی ہی نہیں تھی. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وعدہ اتنا اہم ہے کہ اللہ اس کو بنیاد بنا کے قیامت کے دن حساب کتاب میں بھی اس کی ایک اہمیت رہے گی. تو لیکن اتنا اہم وعدہ ہمیں یاد نہیں ہے، تو اب ہم کدھر جائیں؟ تو اب یا اس وعدے کی کیفیت کیا تھی اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس وقت کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے. تو ایسا واقعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا، تو ہمیں یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا. تو کیا اب ہم کسی ایسی کیفیت میں تھے جس میں ہمارے پاس شعور تھا ہی نہیں؟ تو تب ہم نے یہ وعدہ کیا. لیکن اس کی دوسری طرف دیکھیے تو جس وقت شعور نہ ہو اس وقت وعدے کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کوئی بھی وعدہ کر سکتا ہے آپ سے، میں تارے توڑ کے لے آؤں گا آپ کے لیے، لیکن وہ اس کو بڑا ہونے پر ہم اس کو اس وعدے کے لیے مواخذہ نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا، تارے توڑ کے لاؤ ہمارے لیے. اسی طرح ایک سوتا ہوا شخص شعور کی حالت میں نہیں ہوتا. آپ اس سوتے ہوئے شخص سے ایک انگوٹھا لگوا لیجئے اور بعد میں بولیں دیکھو تمہارا اس کاغذ پہ انگوٹھا لگا ہوا ہے، تم نے اگریمنٹ کیا ہے، اب بتاؤ مجھے اس اگریمنٹ کو پورا کرو. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ دونوں صورتحال میں یہ بات پھر درست نہیں بیٹھ رہی. اب تو اس کا ہمیں تھوڑا سا مزید سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم سے سوتے میں انگوٹھا لگوا لیا ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ تو جو ہے عدل کے خلاف بات ہے، اور اللہ تعالیٰ العدل ہے، وہ تو عدل کرنے والا ہے، وہ تو خود عدل ہے. تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ ہماری جو بھی زندگی میں ہماری لرننگ بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے، وہ لرننگ ہمارے شعور کا حصہ نہیں رہتی. عجیب سی بات ہے. مثال کے طور پہ جی تو مثال کے طور پہ آپ سمجھیے کہ ہم بول رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، بولنے کے لیے ہمیں کتنی ساری فیکلٹیز ایک ساتھ استعمال کرنی ہوتی ہیں. پہلے میں ایک بات کو سوچتا ہوں، پھر اس بات کو سوچ کے اس کے الفاظ میں ڈھالتا ہوں، پھر وہ میں اپنے منہ کو ایک خاص شیپ دیتا ہوں کہ جی یہ شیپ ہوگی تو یہ والا لفظ نکلے گا. پھر میں اپنی زبان کو کچھ حرکات دیتا ہوں، اور پھر میں اپنے پھیپڑوں سے ہوا نکالتا ہوں جس کے نتیجے میں یہ آواز برآمد ہوتی ہے جو آپ سن رہے ہیں. اچھا، لیکن میں یہ سب کچھ سوچ کے نہیں کر رہا. یعنی کہ میں جو اپنے زبان کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنے دانتوں کو، اپنے جبڑے کو، اپنے پھیپڑوں کو جو زحمت دے رہا ہوں، یہ میں ان میں سے کچھ بھی سوچ کے نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک طور پہ، حالانکہ یعنی کہ یہ کیا ایسی چیز ہے جو میں نے کبھی سیکھی نہیں، میں نے سیکھی ہے. بچے نے، جب میں چھوٹا تھا بہت، جب آپ بہت چھوٹی تھیں اور یہ ہمارے سامعین بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہم نے بولنا اس وقت سیکھا. اس وقت الفاظ ہمارے منہ سے صحیح سے نہیں نکلتے تھے، تو ہم نے سیکھا کہ یہ والا لفظ کیسے بولنا ہے، یہ لفظ کیسے بولنا ہے، یہ لفظ کیسے بولنا ہے. اب وہ لرننگ اتنی گہری ہو چکی کہ اب اگر ہمیں سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ لفظ کیسے بولنا ہے، تو ہم اس کو صرف منہ کی شیپ بتا دیں گے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں بتا سکتے. تو یہ لرننگ جب بھی کوئی لرننگ بہت گہری ہوتی ہے تو وہ ہمارے شعور سے نکل کے ہماری تحت شعور، ہمارے سب کانشیس کا پارٹ بن جاتی ہے. اچھا، اب سب کانشیس کا پارٹ جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہوتے کیسے کر رہے ہیں. آپ ڈرائیونگ کی اگزامپل لے لیجئے. جب آپ نے شروع میں ڈرائیونگ سیکھی تو آپ کو پتا ہوتا تھا جی یہ فلانا گیئر ہے، اس میں اتنی، اگر آپ نے گیئر والی گاڑی سیکھی کبھی تو یہ فلانا گیئر ہے، اس میں اتنی اسپیڈ پہ چلنا ہے، اور اس کے بعد جب انجن کی آواز ایسے تبدیل ہوگی تو ہمیں دوسرا گیئر لگانا ہے. شروع میں اس بات پہ آپ نے اپنے انسٹرکٹر سے، والد صاحب سے، والدہ سے، جن سے بھی سیکھی گاڑی، ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈانٹیں کھائی ہوں گی اس وقت. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی وہ گیئرز چینج کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا.
کیونکہ وہی لرننگ گہری ہو کے ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو لرننگ ہے, یہ جو یادداشت ہے ہماری عہد الست کی, یہ ہماری سب کانشیس کا پارٹ بن چکی ہے. مطلب اس بات کی, اس وعدے کی ہم نے اتنی تکرار کی ہے اس وقت میں کہ یہ ایک سب کانشیس ہمارا بن چکا ہے. اس میں تکرار سے زیادہ اس بات کی اہمیت یا اس کا جو گرینڈیور ہے, یہ جو اتنی بڑی بات ہے, اتنی عظیم بات ہے, تو یہ انسانیت کے سب کانشیس میں جا چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب سب کانشیس میں کیسے ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے کے کسی علاقے میں چلے جائیے, افریقہ کے گھنے جنگلاتوں میں کہیں ایک چھوٹا سا قبیلہ رہتا ہے, اس قبیلے کے اندر بھی ایک خدا کا کانسیپٹ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کوئی خدا ہے, چاہے وہ اس کی شکل صورت, اس کی جو بھی صفات ہیں ان سے وہ مختلف ہوں سب کی, لیکن وہ کوئی نہ کوئی اپنا مسجود ڈھونڈ رہا ہے, وہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے. یہ سجدہ کرنے کی تڑپ ہمارے اندر جو موجود ہے, یہ ہمارے اس سب کانشیس کا پارٹ ہے, جس میں ہم نے کہا تھا, جب کہا گیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ہم نے کہا قالوا بلا, یس آپ ہمارے رب ہیں. تو اب ہم اپنے رب کو تلاش ضرور کر رہے ہیں. ہر انسان اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کا کوئی رب ہے, اور اس کی بہت ساری مطلب ڈیٹیلز جب ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے رب ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اس اسٹوڈیوز میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں آیا تو آپ موجود نہیں تھیں اس اسٹوڈیو میں, لیکن اس اسٹوڈیو کے ہونے سے مجھے پتہ لگ گیا کہ اس اسٹوڈیو کو کوئی چلانے والا ہوگا, حالانکہ کوئی نہیں تھا اس وقت موجود. لیکن اگر میں آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جی یہاں پہ مائکس لگے ہوئے ہیں, یہ سارا انتظام ہوا ہے, تو یہ بذات خود میرے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ اس اسٹوڈیو کو کوئی بنانے والا ہے, اس کو کوئی چلانے والا ہے. اسی طرح ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں جتنی چیزیں, جتنی نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جن کو استعمال کر رہے ہیں, یہ سب ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا بھی کوئی مالک ہے. اچھا, یہ شریف آدمی یہ سوچتا ہے, ہر شریف آدمی کے اندر, ہر ایک جو فطرت کے اوپر ایک انسان ہو, تو وہ یقیناً یہ سوچتا ہے کہ جی یہ میری چیز تو نہیں ہے. تو اب اگر میں آپ کا یہ ہیڈ فون اٹھا کے یہاں سے بھاگ جاؤں جب آپ موجود نہیں ہیں, بھائی اگر آپ موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مالک موجود نہیں ہے. مالک موجود نہیں تو جیسا چاہوں میں کروں, ان کو توڑوں پھوڑوں, جو مرضی کروں. تو میں اس وقت اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک شریف آدمی کی کیٹیگری میں پورا نہیں اتر رہا. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہماری بنائی ہوئی نہیں ہیں, لیکن somehow یہ سب ہمارے لیے کام کر رہی ہیں, تو اگر تو میں شریف آدمی ہوں تو میں اس کے مالک کی تلاش کروں گا. اگر مجھے ان میں سے اس کو استعمال کرنا ہے, تو جس طرح میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ جی ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے, بالکل اسی طرح ہمیں دنیا میں اس کے مالک کو تلاش کرنا پڑے گا کہ بھئی ان چیزوں کا مالک کون ہے. اب یہ سرچ ہمارے اندر ہے, ہر انسان کے اندر, ہر اچھے انسان کے اندر یہ سرچ ہے. ہاں, جس نے یہ فیصلہ کر لیا نہیں کہ میں ہر وہ جو مادر پدر آزادی کے قائل ہوں, میں نے کسی کی ملکیت کو نہیں چھوڑنا اور میں نے اس کو استعمال کرنا ہے بلا سوچے سمجھے, تو ایسے شخص کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص بہرحال اس کا معاملہ مختلف ہے. لیکن ہر اچھے انسان کے اندر یہ تڑپ موجود ہوتی ہے کہ میں جانوں جس چیز کو میں استعمال کر رہا ہوں اس کا مالک کون ہے, اور اس مالک نے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے کیا اصول بنائے ہوئے ہیں, پھر میں ان کو ان اصولوں کے تحت استعمال کروں. کھانا ہے, ہاں جی کھانا موجود ہے, کھاؤ لیکن حلال کھاؤ. اب یہ اس کا اصول ہے, پہلے مالک کو ڈھونڈیں, پھر مالک کے اصول جانیے, پھر اس کو استعمال کر لیجئے. تو یہ سب باتیں ہمیں پروف کر رہی ہیں کہ جی ہمارے اندر اس مالک کو ڈھونڈنے کی جو چاہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, اس وعدہ الست کے نتیجے میں وہ ہمارے اندر موجود ہے. صحیح. اچھا, اب اس سے بھی ایک سٹیپ اب آگے جائیے کہ سوال یہ ہے کہ اب وہ وعدہ الست ہمارے استعمال میں کیسے آئے, ہم اس کو کیسے استعمال کریں, اس سے کیا فائدہ اٹھائیں. اور یہ بھی ساتھ میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مطلب ایک ہمارے لاشعور کا حصہ تو ہے, اس کے نتیجے میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن ہر بندہ وہ کسی اور طرح سے ڈھونڈتا ہے. مطلب لازمی نہیں کہ ہر کوئی سچائی کو پہچان جائے. جی. تو کیا مطلب یہ جو کوشش اس نے کی اپنے رب کو ڈھونڈنے کی, چاہے اس نے کوئی صورت دے دی, کچھ اور سمجھ لیا, تو یہ ان چیزوں کا کوئی جواز ہوگا اس کے پاس کہ میں نے کوشش تو کی تھی, اب مجھے صحیح راہ نہیں ملی تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن کوشش تو کی میں نے اپنے طور پہ. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے. ایک تو یہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے یقیناً کہ جی اب افریقہ کے جنگلات کی اگزامپل میں نے آپ کو دی, تو اسی سے بات کرتے ہیں کہ جی افریقہ میں ایک قبیلہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, جس تک کبھی کوئی پہنچا ہی نہیں, اور وہ مر گیا, سارے لوگ مر گئے اس کے,
تو اب ان کا کیا انجام ہوگا, ہمیں اس بات کی پریشانی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ خیال کرنے والا ہے ان کا, اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے, ان سے اتنی جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان تک کوئی پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا, اور اگر نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو وہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا معاملہ کیا جائے گا, لیکن اللہ غفور و رحیم ہے, اللہ عادل ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کسی شخص کو بتایا نہ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے. ٹھیک ہے, تو ان کے متعلق ایک اطمینان بخش بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں ضرور پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو میسج دیا گیا تھا وہ ہم نے پہنچانے کی کوشش کی کہ نہیں کی. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو مواخذہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بڑا واضح کیا کہ اللہ نے رسول بھیجے کس لیے تھے. رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی کہ رسول آ گئے اللہ کا پیغام لے کے, اب لوگوں تک وہ پیغام پہنچ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم تک تو پیغام نہیں پہنچا تھا. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس واقعتاً پیغام نہیں پہنچ سکا تو بہرحال وہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم جانتے ہی نہیں اس بات کو. تو اب یہ جو ہمارا وعدہ الست ہے اس کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جنہوں نے اس وعدہ الست کے بارے میں پڑھا قرآن کے اندر, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہرحال اس وعدے کو یاد کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم یاد رکھنا, قیامت کے دن آ کے نہیں کہنا کہ میں اس وعدے سے غافل تھا. تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس وعدے کو یاد کریں. اچھا, تو اللہ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے ہمیں پورا قرآن عطا فرما دیا. اس کو کہا گیا ہے, قرآن کو کہا گیا ھذا ذکر, یہ تو ذکر ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. یہ اس واقعے کی یاد دہانی ہے, وہ اللہ کی ربوبیت کی یاد دہانی ہے. تو جیسے جیسے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں, اس کو اختیار کرتے ہیں, ویسے ویسے وہ اللہ کی یاد, اس وعدے کی یاد اور اس سے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ہماری روح کے اندر راسخ ہوتی چلی جاتی ہیں, گہری ہوتی چلی جاتی ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد آ جائے گا کہ اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا تھا اور کیا معاملہ تھا؟ تو یہ بات درست نہیں ہے, نہیں یاد آئے گا. ہم جیسے لوگوں کو کم سے کم, بہرحال کچھ ہمارے اسلاف میں, کچھ صحابہ میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے. اچھا جی, وہ اللہ کے قریب اتنے ہو گئے اللہ کو یاد کرتے کرتے کہ ان کو وہ وعدہ پوری طرح یاد آ گیا, ان کے شعور کے ساتھ بھی. ہمارے معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں شعور کے ساتھ وعدہ یاد آنا مشکل ہے, کیونکہ بہرحال یہ ہمارے امتحان کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے, یہ امتحان ہے. لیکن بہرحال ہمیں سگنلز ملتے چلے جاتے ہیں اس بات کے, اور ہمارا یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اس وعدے کے اوپر بھی. اور جیسے جیسے ہم قرآن کو اختیار کرتے جاتے ہیں, جیسے جیسے ہم ذکر اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد دہانی کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں, ویسے ویسے یہ واقعات ہمارے ذہنوں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر, ہماری روح ان کو پہچاننا شروع کر دیتی ہے, اور ویسے ویسے ہمارے لیے پھر اللہ کے دین کے لیے کام کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یار, وہ ایک اصلیت تھی جہاں پہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا, بیچ میں یہ ایک امتحان کا فیز ہے جس میں ہمیں رکھا گیا ہے, اور اس کے بعد ہماری پھر وہ اصلیت کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. تو ہمیں اس اصلیت کے لیے تیاری کرنی ہے اپنی. تو یہ امتحان کا حصہ ہمیں پھر امتحان جیسا ہی لگنے لگ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اسی کو اصل سمجھ کے اسی کے اندر اپنی ساری کوششوں کو کھپا دیں. صحیح. اچھا, عہد الست کی بات ہوئی, اس وعدے کی بات ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہیں بھول نہ جانا کہ مطلب ہم نے جو اقرار کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ جو مقصد حیات ہے ہمارا, مطلب اگر آپ بظاہر دیکھیں تو ایک بچہ جو کہ اسٹوڈنٹ لائف اپنی گزار رہا ہے, پڑھ رہا ہے ایمانداری کے ساتھ, صبح جاتا ہے اور پورے دن وہ اپنی پڑھائی وغیرہ کرتا ہے سب کچھ. اسی طریقے سے کوئی 9 to 5 جاب کر رہا ہے, اپنی بڑی ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے, تو پھر بھی یہ جو ایک خلش دل میں رہتی ہے نا کہ مقصد یہ نہیں تھا, جبکہ دیکھا جائے تو وہ مطلب بیکار تو زندگی نہیں گزار رہے, کام تو کر رہے ہیں اپنا, ایک ان کا کوئی مقصد ہے اپنی زندگی کو لے کے, لیکن یہ جو اندر کی پکار ہے تو وہ والا مقصد آخر ہے کیا؟ جی, تو دیکھیں, انسان کے اندر اللہ نے ایک اور مادہ بھی رکھا ہے جس کو ترقی کا مادہ کہا ہے, گروتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ سوچ, یہ اس کی فطرت کے اندر رکھی کہ مجھے گرو کرنا ہے. آپ سوچیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو بہکایا, تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ پھل کھا لو تو تم ہمیشہ رہنے والوں میں سو جاؤ گے.
ٹھیک ہے, یا تم فرشتے بن جاؤ گے. اب یہ دونوں کیا ہیں, حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اس طرح سمجھا کہ یہ میری گروتھ ہے, یہ میں جہاں پہ ہوں اس سے ذرا سی آگے کی چیز ہے. تو یہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ بہرحال ان کے ایک ٹیسٹ کے لیے بنایا تھا, اور ہمارے لیے بھی بنایا تھا کہ ہمیں دیکھ جائے کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں سے دھوکہ دے گا. تو دیکھیں جو ہمارے اندر ایک خلش ہے آگے بڑھنے کی, یا یہ کہ میں اصل کام نہیں کر پا رہا, یہ اس گروتھ مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے. اس کی جو پازیٹیو سائڈ ہے, اس کی جو مثبت سائڈ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ گروتھ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری سرشت میں لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں ہے دیکھیے کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو جتنا بھی خوب مل جائے گا اس سے خوب تر بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ہمارے اندر یہ خواہش اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اب اس خواہش کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں کہ ہم اس خواہش کو استعمال کہاں کرتے ہیں. تو دیکھیے کہ اگر ہم عام زندگی مطلب جو مغربی ایک فکر ہے جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے, ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں اپنی ساری صلاحیتوں کا جو بہترین استعمال لگتا ہے وہ دنیا کمانا لگتا ہے. کہ ہم نے کتنی دنیا کما لی, میرے پاس کتنا مال و اسباب ہے, کتنی عزت ہے, کتنی شہرت ہے, یہ سب جو ہیں یہ میرے پیرامیٹرز بن جاتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ جی میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. اور اس سے آگے چلیے تو اگر مطلب ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ جاگ جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہماری جو زندگی کا مقصد تھا وہ کچھ اور تھا, اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے. تو بھی وہاں پہ بھی ہم لوگ کہیں اپنے آپ کو لمٹ کر لیتے ہیں, ذرا سا روک لیتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے نہیں بنایا جنوں اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور ہمارے ذہن میں عبادت کا وہ کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہم نے پچھلے کچھ پروگرامز پہ بیان کیا کہ جس میں عبادت نام ہے صرف مراسم عبودیت کا, کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ایسے کھڑے ہو جاؤ, ایسے ہاتھ باندھ لو, ایسے نماز پڑھ لو. تو یہ تو عبادت کے حصے ہیں, لیکن اصل عبادت کیا تھی؟ اصل عبادت اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو سمجھنا اور پھر ان کا بھرپور طریقے سے شکر کرنا. اچھا, بھرپور طریقے سے شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سوچئے کہ ایک شخص ہے جو بہت امیر ہے, اس کے بعد بہت پیسہ ہے, اس کے در پہ لوگ آتے ہیں اس سے مانگنے, تو وہ ان کو کچھ نہیں دیتا, لیکن وہ صبح شام نمازیں پڑھتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا. تو کیا وہ واقعتاً شکر گزار ہے اپنی نعمت کا؟ اصلاً وہ اپنی نعمت کا شکر گزار نہیں ہے, کیونکہ وہ الحمدللہ کہہ تو رہا ہے لیکن جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اس کو آگے بانٹنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو اس کی دولت کا جو شکر یہ تھا کہ اس دولت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتا. کسی کے پاس علم ہے تو علم کا صحیح مصرف یہی ہے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے. کسی کے پاس وقت ہے تو وہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے. تو یہ ہے اس ٹیلنٹ کا یا اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو, اس کا اصل شکر. تو اب ہم نے یعنی کہ جو پہلا نظریہ تھا نا جس میں ہم نے کہا کہ وہ عبادات کا مطلب صرف وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک ہم نے محدود کر دیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایسے مسلمان پیدا کرتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں جن کا ویٹ زیرو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ تو غلط کیا نا, جس کے نتیجے میں ہم ویٹ لیس ہو گئے, بالکل بغیر وزن کے ہو گئے. تو وہ غلطی یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جی ہم ٹھیک ہے صرف اور صرف ہم آخرت کمانے کے لیے ہیں, تو ہمارے آخرت کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ. ہم اللہ نے اگر ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم عبادت کریں گے. اب عبادت کو انہوں نے محدود کر لیا. اصل عبادت کیا ہے؟ عبادت 24 گھنٹے کی عبادت ہے. وہ ٹیلنٹ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, جو مجھے عطا کیا ہے, ہم سب کو اس ٹیلنٹ کے بہترین استعمال کو, وہ ہے اللہ کے اس نعمت کا شکر. کسی کو بولنے کی قوت بخشی ہے تو وہ اس بولنے کی قوت کو پوری طرح صرف کرے آخرت کے مقصد کے لیے. اگر یہ چپ کا روزہ رکھ لے تو یہ اس نے اس ٹیلنٹ کی ناقدری کی. اور اسی طرح ہر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں, تو ہماری زندگی کا مقصد کیا بن جاتا ہے؟ اگر ایک شخص بزنس مین ہے تو کیا حضرت عثمان بزنس مین نہیں تھے؟ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف بزنس مین نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بزنس مین نہیں تھے؟ یہ سب حضرات اپنے کام بھی چلاتے تھے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اور بہرحال اور کوئی اور کام نہیں کرتے تھے, لیکن ہماری پوری امت ہی یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف مسجدوں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے, تو اس کا مطلب ہے باہر تو صرف برے لوگ رہ جائیں گے.
تو اس کا مطلب ہے ہمارا کاروبار, ہماری سیاست, ہماری معیشت سب برے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. تو اب ہم دنیا کے اسٹیج پہ ویٹ لیس ہو جائیں گے. صحیح. تو مقصد حیات یہ بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کیجئے, ان کا اس طرح شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں سرخرو ہو جائیں. جب ہم پہنچے وہاں پہ تو ہم اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگا کے آ چکے ہوں. ہاں, ہمارا مطمع نظر, ہمارا ویژن, ہمارا گول وہ آخرت رہے, وہ دنیا اس طرح رہے کہ دنیا کا ساز و سامان ہے برتنے کا, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ذالک متاع الحیات الدنیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب بیکار ہے. اللہ نے کہا یہ ہے دنیا گزارنے کا سامان. تو دنیا گزارنے کا سامان ہم کریں اور اپنے لیے بھی آسانیاں ڈھونڈیں اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. اتنی ایک دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, مجھے بالکل یاد نہیں رہا تھا کہ بریک بھی ہم نے لینی ہے. تو ابھی اس وقت ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں تو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح اور آج ہم بات کریں کہ اس دنیا میں ہم کیوں موجود ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے عامر صاحب کہ کس طرح سے مطلب ہم نے جو عبادت کا کانسیپٹ ایک بالکل محدود کر لیا ہے. اچھا, اس کے اوپر واقعی مطلب پچھلے کچھ عرصے سے میں کافی لوگوں کی بات چیت سن رہی ہوں کہ ہم عبادت کو صرف وہی, جیسے آپ نے کہا کہ مراسم عبادت عبودیت جو ہیں ہم اس تک ہم نے محدود کیا اور اس کا کتنا بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے. ابھی آپ نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا واقعی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ دنیا سے اپنے آپ کو ایک طرح سے مائنس کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ہمارے لیے رکھی تھی وہ اسی دنیا میں تو رکھی تھی. تو اگر ہم اس دنیا سے اپنے آپ کو مائنس کر کے غاروں میں, خانقاہوں میں اور ادھر تک محدود کر لیں گے اپنے آپ کو, تو ڈیفینیٹلی ہم دنیا کا اس طرح سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اور پھر ہم ویٹ لیس ہو جائیں گے, جیسے ابھی آپ نے اس بات کی طرف کہا. اچھا, اکثر لوگوں کا جن کا بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک ہمارے یہاں پچھلے جو کچھ صدیاں گزری ہیں اس میں انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا مذہب کے ساتھ وہ والا تعلق نہیں رہ سکا, اور جو ایک مطلب سمجھیں ایک طبقہ ایسا رہا جو کہ مذہبی طور پہ اگر رہا ہے کنیکٹڈ, تو وہ ہمیں علماء کرام, مسجد کے جو امام ہیں وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں نے مطلب محدود کر دیا کہ مذہب ان کا کام ہے, باقی جو پروفیشنز ہیں, اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو وہ بس سائنٹسٹ ہے, اگر کوئی مطلب جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے, اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. مطلب ہم لوگ دو طبقوں میں ایک طرح سے بانٹ چکے ہیں مسلمان اپنے آپ کو. تو اس میں اب اس چیز کی کتنی ضرورت ہے کہ اگر ہم پروفیشنل ہیں اپنی لائف میں اور ہم اس صورت میں بھی مذہب کو اسی طریقے سے اون کریں جس طرح سے ایک مذہبی طبقہ جو کہ امام مسجد ہیں, جو کہ علماء کرام ہیں, وہ جس طرح سے اون کرتے ہیں اس کو, تو ہم عام لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم بھی اسی طرح سے اون کریں. تو دیکھیے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ریڈیو پریزنٹر ہیں, آپ بزنس مین ہیں, دین آپ کا اس وقت بھی ہے. آپ سمجھیں, جیسے میں نے کہا نا, حضرت عثمان بزنس مین تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے, تو کیا انہوں نے دین کو چھوڑ دیا یا دین کو کسی اور کے حوالے کیا؟ نہیں. تو دین تو ہم سب کا مشترکہ ہے. دیکھیں, ہمارے دین کے اندر خاص طور پہ نا, جس کو کہتے ہیں پاپائیت, یعنی کہ پوپس اور آپ نے دیکھا نا وہاں پہ بہت سارے مراتب ہیں عیسائیت کے اندر. پوپس ہیں, کارڈینلز ہیں, بشپس ہیں, پیسٹرز ہیں, یہ سارے ان کے اوپر سے نیچے لے کر ایک چین آف کمانڈ بنی ہوئی ہے. مسلمانوں میں اس طرح کی کوئی چین آف کمانڈ, کوئی ہائرارکی موجود نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس جو چین ہے نا کمانڈ کی, وہ ہے وہ جو دین کے مصادر ہیں یا دین کے سورسز ہیں, وہ ہے قرآن, سنہ, حدیث, اجماع. ہم ان کے اوپر چلتے ہیں. اب وہ بات کوئی بھی کرے, وہ بات جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی کہہ سکتا ہے, وہ اچھا اگر ہاں یہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے بات کو پوری طرح سمجھا کہ نہیں سمجھا, لیکن چاہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے شیخ ہوں موجودہ وقت کے, یا پھر وہ ایک مزدور ہو, دونوں جب دین کی بات بیان کریں گے تو وہ انہی سورسز سے بیان کریں گے, قرآن سے یا سنہ سے. کوئی تیسرا سورس نہیں آئے گا بیچ میں. ٹھیک ہے, ہاں عقل ایک تیسری وہ ہے جو کہ ایک مزدور کے پاس بھی ہو سکتی ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس, ایک سائنسدان کے پاس بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں پہلی بات تو یہی ریئلائز کرنی ہے کہ دین ہم سب کا ہے, اور دین جو ہے وہ آپ کے پیشے کو نہیں دیکھتا. صحابہ میں مزدور بھی موجود تھے, صحابہ میں دہقان بھی موجود تھے, کسان بھی موجود تھے, سپہ سالار بھی موجود تھے, اور اس طرح کی وہ تمام پروفیشنز موجود تھے, لیکن ہم ان سب کو صحابہ کرام ہی مانتے ہیں. تو بالکل اسی طرح
آج کا ڈاکٹر ہو، آج کا سیاستدان ہو، آج کے بزنس مین ہو، آج کا مزدور ہو، یہ سب کے سب دین کو اسی طرح اختیار کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. کیونکہ ہاں ہم نے کیا کیا، کیونکہ ہم نے اپنی آسانی یہ دیکھی کہ بھائی اس بات میں کہ مسجد میں ایک مؤذن کو مقرر کر دو تاکہ اذان وقت پر ہو جائے، ایک امام کو مقرر کر دو تاکہ نماز وقت پر ہو جائے، جو کہ بہرحال یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ ایک لاجسٹیکل معاملہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ٹھیکیدار ہے یا مؤذن ہی ٹھیکیدار ہے اس کی چیز کا. تمام لوگ جو ہیں وہ اس دین کے برابر کے حصے دار ہیں، ان کا اس دین کا ان کے اوپر حق موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فرائض دین کے کچھ چیزیں ایسی جو سب کو پتہ ہونی چاہیے، جس پہ سب اختیار کر رہے ہونے چاہیے. اب نماز کا پڑھنا یا پڑھانا یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ہاں اگین لاجسٹکلی اگر آپ حرم میں جاتے ہیں، آپ بولیں میں نماز پڑھاؤں گا آج، تو یہ غلط بات ہے. بہرحال وہاں پہ ایک لاجسٹکلی اس کا ایک انتظام کیا گیا ہے، ادھر ایک امام مقرر کیا گیا ہے. تو ہمیں یہ جو ہیں یہ بہرحال انتظامی معاملات ہیں، لیکن جو دینی معاملات ہیں اس کے اندر میں، اور سب سے بڑی بات کہ میں اپنا مسئول خود ہوں نا، مجھ سے ہی سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم ہم میں سے ہر شخص اکیلا واحد جو ہے میرے سامنے آئے گا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہہ سکوں کہ جی میرے معاملات کے جو منتظم ہیں نا وہ تو یہ صاحب ہیں، میرے ان دینی معاملات کے اندر تو میرے جو مجھے اسسٹ کرتے ہیں وہ یہ فلانے صاحب ہیں. تو مجھے اپنے معاملات کا خود جواب دینا پڑے گا. جب خود جواب دینا پڑے گا تو مجھے ان جوابوں کے لیے تیار بھی خود ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے جو ہمیں تیاری کرنی ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو قرآن و سنہ کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہے، اس کے سمجھنے کا علم ہے. اب یہ بات تو بہت زیادتی کی بات ہے کہ میں کہوں کہ جی ویسے تو میرے پاس اتنی عقل ہے کہ میں نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوں، لیکن میرے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ میں ایک صورت کو سمجھ سکوں، ایک آیت کو سمجھ سکوں. تو یہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. صحیح. اور یہ مطلب جیسے ایک سورت کو سمجھنا، آیت کو سمجھنا آپ کی پروفیشنل لائف کے ساتھ، جیسے ابھی ہم بات کریں کہ ہم نے مذہب کو وہیں تک محدود کر دیا نا، مطلب نکاح بھی پڑھانے مولوی صاحب آتے ہیں، جنازہ بھی پڑھانے وہ آتے ہیں، پھر اور سارے معاملات بھی، مطلب اگر ہمیں کوئی اپنا شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم جا کے مسجد میں معلوم کرتے ہیں. اگر ہمارے مطلب بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے، اذان دینی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہماری سب چیزوں میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہیں سے ایک مدد لے لیں. لیکن کیا مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جواز ہو سکیں گی روز قیامت کے؟ نہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی دوسری زندگی میں بہت مصروف تھا تو اس لیے یہ چیزیں میں نے نا مطلب مدد لے لی تھی، اور ان چیزوں سے مجھے سرخرو کر دیا جائے، یا مطلب ان سے مجھے مطلب سائڈ پہ کر دیا جائے کہ میری یہ ذمہ داری نہیں تھی. اچھا دیکھیں، ان دو باتوں میں تھوڑی سی وہ ہے، ایک ہمیں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ معاملات جیسے میں نے کہا انتظامی ہیں، انتظامی معاملات میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مجھے جاننے ہیں معاملات فار ایگزامپل زکوٰۃ کے، تو جس طرح جب میں اپنے ٹیکس کا حساب کرنے جاتا ہوں تو میں ایک ٹیکس کنسلٹنٹ کو ہائر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کم از کم اس سے بات پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ چیزوں پہ ہیلپ کرو، تو ٹیکس کنسلٹنٹ مجھے ہیلپ کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ اس کو ہم ٹیکس تو نہیں کہتے بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مالی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے، ایک مالی فرض دے دیا گیا ہے. تو چونکہ اس میں ایک ضرورت ہے ایک ایکسپرٹیز کی، تو وہ ایکسپرٹیز اگر کسی کے پاس ہے، اب دیکھیں اس کے بہت سارے معاملات، ایک تو ہے نا دین کی بیسکس، ٹھیک ہے، ضروریات دین کہتے ہیں ہم ان کو. ضروریات دین جو ہمارے ڈیلی لائف سے متعلق ہیں وہ سب ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے کسی سے، ہمیں بزنس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، میں جو روزمرہ کا اپنا کام کرتا ہوں اس میں کوئی حرام کا شائبہ تو نہیں ہے، حلال ہیں ساری چیزیں. میں اپنے باقی کے معاملات جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضروریات دین. ان کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے. اب اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہم سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل جائیے. اچھا، اور ان ضروریات دین میں بھی کہیں اگر ہمیں کسی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت پڑ جائے گی تو ہم لازماً مفتیان کرام کے پاس جائیں گے. وہ ایکسپرٹس ہیں ان چیزوں کے، وہ فقہ کے ایکسپرٹس ہیں، تو انہوں نے ان باریکیوں کو، ان ڈیٹیلز کو ہی تو سمجھا ہے. انہوں نے اپنا وقت اس چیز کے اوپر لگایا ہے، جیسے میں نے اور آپ نے اپنا وقت اپنے پروفیشنل کیریئر پہ لگایا ہے. تو اب یہ سمجھیے کہ یہاں پر وہ ان کا پروفیشن بن گیا. تو جس طرح میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جس طرح میں دوسرے معاملات میں دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، تو میں ان کے پاس ان کے پروفیشن والی ہیلپ لینے ضرور جا سکتا ہوں، جانا چاہیے، وہ مجھ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن
جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، بنیادی اعمال ہیں، ان کا سوال لازماً مجھ سے ہوگا جو میری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں. اگر مجھے نہیں پتا تو مجھے وہ علم حاصل کر لینا چاہیے اور اس علم پہ عمل پیرا ہو جانا چاہیے. صحیح. چلیے ٹھیک، تو لسنرز یہاں پہ ایک اور بس بریک لیتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں تو اپنے آج کے شو کو وائنڈ اپ کریں گے. اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے، کیوں موجود ہیں ہم اس دنیا میں. اب ہمارے ساتھ ہی رہیے، سنتے رہیں FM 107. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش only on FM 107 دل سے دیسی. جی تو ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک. اور عامر صاحب بات ہو رہی ہے کہ آخر میں بس میں چاہوں گی کہ اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا مطلب جو ہے وہ جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو کنکلوژن دے دیں کہ کس طرح مطلب ہمیں دنیا میں جو ہمارا مقصد ہے اس کو ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے، کس طرح سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے کر چلنا ہے. جی تو دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو بہترین پڑھائی کیجیے، بہترین. اللہ تعالیٰ کو حسن پسند ہے، اللہ جو ہے وہ احسان پسند کرتا ہے. دین کے اندر جو ہائیسٹ لیول ہے نا اللہ کی عبادت کا، اس کو کہا گیا حدیث جبریل میں، جہاں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تو اس کو بیان کیا گیا لفظ احسان سے، حسن سے، خوبصورتی سے، کہ جو کام کا آپ کر رہے ہیں اس میں اتنی نفاست، اتنی خوبصورتی پیدا ہو جائے کہ لوگ بھی دیکھیں تو ان کو لگے کہ یہ کام کسی نے کیا ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا جی یہ جرمن ٹیکنالوجی ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے جی یہ بڑی پریسائز ٹیکنالوجی ہوگی، بڑی صحیح چل رہی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے کام کا حسن ہے. تو جو ہمارا کام ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھائے حسن کے ساتھ، جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے احسان کے ساتھ، جو ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشے کو اسی احسان کی روش کے ساتھ، اس احسان کے کانسیپٹ کے ساتھ ملائے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو احسان کے معاملات کے ساتھ کریں. تو آپ جس بھی شعبے سے زندگی کے تعلق رکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس شعبے کے اندر آپ کا کام ایگزامپلری بن جائے. ٹھیک ہے، اگر جب ایسا ہو جائے گا تو آپ خود سمجھیے کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہوں گے. یعنی کہ اب ایک سائنسدان ہے، ہمارا نیوکلیئر فزسسٹ ہے، وہ اپنے شعبے میں احسان کے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنی پوری جی جان لگا کے کام کر رہا ہے. تو کیا وہ پوری دنیا کو لیڈ نہیں کرے گا اس کے اندر، یا کسی بڑے حصے کو لیڈ نہیں کرے گا؟ کرے گا. اسی طرح ہمارے باقی کے شعبوں میں ہوگا. تو اس سے وہ جو ویٹ لیسنس کی کیفیت ہے جو ہم نے پہلے بیان کی، وہ ختم ہوگی ہماری. اچھا، آپ جب یہ سب کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کا اس سب کے اوپر جو اوور آرچنگ تھیم ہے، جو ان سب سے اوپر چیز ہے، وہ ہے اللہ کا دین. تو آپ اس کو اس دین کے چھتری کے نیچے، اس دین کے امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی نیوکلیئر فزسسٹ ہونا یا آپ کا ٹیچر ہونا یا آپ کا ڈاکٹر ہونا کہیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو دین کے اصول و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کی جائے تو آپ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اب آپ جب یہ سارے کام کر رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے. تو آپ کا وہ پورا کا پورا کام اللہ کی عبادت ہے. دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رات کے عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے اور پھر صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے عبادت کا. تو یہ ثواب کا عبادت کا ثواب کیوں ملا اس کو؟ اس لیے ملا کہ اس نے جب رات کی تو اس نے اللہ کی عبادت کے اندر کی، اور اس نے جب وہ سویا تو بھی وہ یہ سوچ کے سویا کہ میں صبح اٹھوں گا تو میں اللہ کی عبادت کروں گا. تو اس کا وہ پورا سونا جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو گیا. بالکل اسی طرح اب آپ اپنی انجینئرنگ کے شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب اس انجینئرنگ کا کام کروں گا تو میں اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں اپنے دین کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو انجینئرنگ کی پڑھائی عبادت ہو گئی، ڈاکٹری کی پڑھائی عبادت ہو گئی، آپ جو پڑھا رہے تھے وہ عبادت ہو گئی. ایک مزدور جو بیلچا چلا رہا تھا، جب وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس سے جو کماؤں گا اس سے میں اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلاؤں گا، تو یہ اس کا بیلچا چلانا کیا عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو عین عبادت ہے. اور اس کو تو بلکہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو الکاسب حبیب اللہ، جو محنت سے ہاتھ سے کمانے والا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے. تو ہمارے لیے جو اس بات کا کرکس ہے سارا کا سارا وہ یہ ہے
کہ یہ دنیا جو ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، تو ہمیں دنیا میں اپنے کام ایسے کرنے ہیں جن سے ہم جنت حاصل کریں. اس کا مطلب ہے، اور دنیا چلتی ہے، دنیا اس کاروبار سے چلتی ہے، اس معیشت سے چلتی ہے، معاشرت سے چلتی ہے، سیاست سے چلتی ہے، تو ان سب کے اندر ہمارا رویہ وہ ہو جو خدا خوفی پہ مبنی ہو، اس سب میں ہمارا رویہ وہ ہو جو خدا کی معرفت کے اوپر مبنی ہو. تو ان میں سے ہر ایک چیز، اس کے لیے کمیوٹ، اس کے لیے آنا جانا، آپ کا سفر، اس کے پیٹرول کے پیسوں کے لیے آپ کا ارینج کرنا، اس میں آپ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا، ہر چیز عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارا دین اتنا جو ہے وہ کھلے مزاج کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی بیوی کو نوالا کھلاتے ہو تو اس پہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. لیکن کب؟ اگر میاں اور بیوی دونوں اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوں تو کیا خیال ہے کہ اس وقت بھی بیوی کو کے منہ میں نوالا کھلانا، حرام کا لقمہ کھلانا کیا عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن جب دونوں اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہوں، اللہ کے دین کی، اللہ کے بندوں کی بھلائی کے اندر لگے ہوئے ہوں، تو اس وقت یہ ساری کی ساری چیز، ہر چیز جو آپ کرتے ہیں، جو آپ سوتے ہیں، جو آپ جاگتے ہیں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو کنونس کرتے ہیں، اس کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ وہ عبادت ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہمیں نہیں تخلیق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس طرح پورا کریں. اچھا، لیکن اب اس کے درمیان میں جو خلش رہے گی، جو آپ نے بات کی، وہ خلش بہت اہم ہے کہ وہ رہے. یہ خلش اگر ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنا مقصد پورا کر لیا. تو انسان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں پوٹینشیل دیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آخری سانس تک محنت کریں، اور آخری سانس تک ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ جی کیا اللہ نے ہمیں جو نعمتیں ادا کی تھیں ہم نے ان کا شکر ادا کر لیا یا نہیں کیا، ان کو پوری طرح استعمال کر لیا یا نہیں کیا. تو وہ خلش ہماری گروتھ کے لیے ضروری ہے، ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے. اس خلش سے پریشان نہیں ہونا چاہیے جب کہ ہم اللہ کے رستے پہ چلنے والے بنے ہوئے ہوں، جب ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کوششیں کر رہے ہوں. بہت زبردست. اچھا، اس پہ میں یہ سوچ رہی ہوں آپ کی ساری باتوں پہ کہ مطلب ایسے دیکھا جائے تو ہمارا کتنا ناشکرا سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، کہ ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مطلب میں نے تو نہیں مانگی تھی یہ زندگی، اور مجھے کن جھنجھٹوں میں میں مطلب نا گرفتار ہوا ہوں، کیوں ہوا آخر میں اس دنیا میں، جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں. تو لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے مطلب جتنے بھی روزمرہ کے کام ہیں انہیں کو تھوڑا بس صرف یہ ہے کہ ہم نے نیت صرف یہ رکھنی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اگر حلال کمائیں گے تو کرپشن نہیں کریں گے تو یقیناً اس کی وجہ سے دنیا میں ایک نیک نامی بھی رہے گی، دل کا سکون بھی رہے گا، کہیں پہ ہمیں پولیس بھی نہیں پکڑ کے لے کے جا رہی ہوگی. تو یہ ساری جو چیزیں وہ ہماری ہی فلاح کے لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا ایک عظیم انعام جنت کی صورت میں دینے والے ہیں. جبکہ اس دنیا میں بھی ہماری مطلب ہر آرام کا، ہماری تسکین کا، ہمارے ضمیر کا، مطلب اس کے اطمینان کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہوا ہے. تو خود بخود اللہ تعالیٰ پہ نا بہت سارا ایک دم سے آپ کو پیار آتا ہے کہ کتنا مطلب وہ رحیم اور رحمان ہے، جس نے ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی سی جو ڈیڈس ہیں ان کو وہ کتنی فراغ دلی کے ساتھ قبول کرتا ہے. بالکل بالکل، آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ واقعتاً یہ ہے اللہ کے اس رحمان اور رحیم اور غفور اور رحیم کی صفات کی درست سمجھ، کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا تمہارے لیے. وہ جو تمہارے پاس گناہوں کا پہاڑ تھا، تم نے جب سچے دل سے توبہ کی تو میں نے ان کو نیکیوں کے پہاڑ میں تبدیل کر دیا. یا یہ بات کہ ایک شخص اب پوری زندگی گناہوں میں لگا رہے اور آخر وقت میں بھی وہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کی صحیح سمجھ جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں گناہ کرتا رہتا ہوں، اللہ غفور و رحیم ہے، تو یہ سوچ جو ہے یہ انتہائی غلط ہے. صحیح. چلیے جی لسنرز، یہیں پہ ہم اپنا شو ختم کرتے ہیں. اور ابھی اتفاق سے عامر صاحب نے کہا توبہ کا ذکر ہوا، تو ہمارا جو نیکسٹ پروگرام کا ٹاپک ہے وہ بھی توبہ ہی ہے. ہم توبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، توبہ کیا ہوتی ہے، توبہ کیسے کی جا سکتی ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107. میرے بعد والا شو بھی ضرور آپ سنیے گا. اور مجھے اور عامر صاحب کو فی الحال اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. جب تک